مجھے شعر یاد آ گیا ہے، مائک والے بھائی بہت اچھی سیٹنگ آپ کی ہے، کہیں سے کوئی شکوہ گلا نہیں، بس ذرا میرے باڈی کا خیال رکھ کے ساؤنڈ بڑھا دیجیے، ٹھیک ہے، کہیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور معلوم ہوا کہ انہوں نے جو اس میں دیا ہے مائک جو لگایا ہے فری میں ثواب لینے کے لیے، آج ایک بھائی نے پنڈال لگایا ہے ثواب لینے کے لیے اور وہ بھی فری میں، اور آپ لوگ آئے ہیں وہ بھی ثواب لینے کے لیے، فری میں ثواب ہے نا بھائی، الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹنگ ہے، 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں، میرے دوست شاید کہ آپ نے پہلی بار مجھ سے سنا ہوگا یا یوٹیوب پہ سن لیا ہوگا، لیکن فیس ٹو فیس پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ حضرات میرے کارواں کا چہرہ چمک رہا تھا، مرید سامنے گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا حضور کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوں۔ یہاں کیا ہے؟ کہا حضور میرے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا، میرے مرشد نے وصیت کیا تھا مجھے نہلا کر کے کفن پہنا کے جنازہ گاہ میں رکھ دینا، اور میری نماز جنازہ سب کوئی نہیں پڑھائے گا، جو یکتا روزگار ہوگا وہی پڑھائے گا، جو بے عقیل و بے مسیل ہوگا وہی پڑھائے گا، جو لاجواب ہوگا جس کا حسب لاجواب ہوگا وہی پڑھائے گا، جس کا نسب لاجواب ہوگا وہی پڑھائے گا، جس کا خاندان لاجواب ہوگا وہی پڑھائے گا۔ کا مطلب کا حضور یہ میرے مرشد، میرے پیر و مرشد نے وصیت کیا تھا۔ کہا کیا تمہارے پیر صاحب کی وصیت تھی، کیا فرمان تھا؟ کہا حضور انہوں نے فرمایا تھا 3 شرائط ہیں، جو صحیح النسب سید ہو، دوسرا قرأت سبا کا حافظ بھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے تاریخ سلطنت ہو۔ سرکار میرے کارواں سبحان اللہ مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، چہرہ تو خدا کے ولی کی طرح ہے، چہرہ تو چمک رہا، حضور ذرا اپنے بارے میں تو بتا دیں۔ کہا بولو کیا پوچھ رہے؟ کہا حضور آپ جنازہ پڑھا دیجئے گا؟ کہا پڑھا دوں گا، لیکن شرائط؟ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ سید ہیں؟ فرماتے الحمدللہ۔ سبحان اللہ حضور 7 قرأت کے حافظ ہیں؟ الحمدللہ۔ کہا آپ تاریخ سلطنت یعنی بادشاہت کو ٹھوکر مارے ہوئے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ کہا حضور سمجھ گیا، میرے مخدوم کو پورا ڈریس معلوم تھا کہ کوئی مرد قلندر آنے والا ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے حلیہ نہیں بتایا، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن آپ کے بارے میں میرے پیر کو معلوم تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم جہاں، فیضان مخدوم عالم گنڈوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمنانی علیہ رضوان بہت عظیم اسلامی اسکالر، بہت بڑے قلم کے دھنی، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف۔ کمال تو یہ ہے کہ جس ملک میں گئے وہاں کی جو زبان ہے اسی زبان میں آپ نے کتاب لکھ دیا۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے سرکار مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کو عطا کیا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوب کہہ دیجئے مجھے اس میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اپنی قرابت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اسی خاندان رسول کا ایک چمکتا ہوا چراغ سرکار مخدوم سمنانی ہے۔ نبی کے فرمان کے مطابق اے لوگو تم مجھ سے بھی محبت کرو، میرے آل سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، یعنی خلاصہ یہ کہ سرکار مخدوم سمنانی سے محبت کرو۔ اور
ان کی محبت جس سے حاصل ہو گئی انشاءاللہ یہاں وہاں دونوں جہان میں کامیاب ہے. 2 بج گئے، ختم کر دوں؟ سب کی اجازت ہے ختم کر دوں؟ تو آپ کی آواز کیوں ختم ہوئی؟ محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضرات اب یہ میں بتا دوں کہ جیسا بھی بھوت ہو، شیطان ہو، جنات ہو، خبیث ہو، بس کچھوچا کا نام لیجیے، ہوا نکل جائے گا. اچھا اتنا بڑا کمینہ شیطان سب رہتا ہے کہ ادھر ادھر تو بہکاتا رہتا ہے. جب کہے گا چلو کچھوچا تو کبھی ہمت کر لے گا چلو چلو، اور ٹھیک اکبر پور جاتے جاتے بھاگ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر پور اسٹیشن اترتے اترتے، ابھی کچھوچا شریف دور ہے، بھاگ جائے گا، ساتھ چھوڑ دے گا. آپ سمجھے گا ٹھیک ہو گئے، پھر کمینہ راستے ہی میں رہتا، پھر پکڑ لیتا ہے. ہاں اتنا بڑا کمینہ ہے. مخدوم کی بات ہے، ڈر سے جاتا ہی نہیں ہے. وہ جائے گا چل جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا. تو اچھا کبھی کبھی کوئی ایسا رہتا ہے کہ جانتے نہیں کہ جس کو برباد ہونا رہتا ہے، جلنا رہتا ہے، بیٹا دائیں بائیں کے ہلکے میں لے لیتا ہے، میں دیکھ لوں گا. اچھا جا بیٹا مخدوم کی بارگاہ میں پہنچا، جو ہی تیور دیکھتا ہے تو کتنا تو بھاگ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ کتنا توبہ کر لیتا ہے، کتنا جل جاتا ہے. یعنی جتنا بڑا کمینہ خبیث ہو، کچھوچا کا نام اس کے لیے کافی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھوچا شریف کا مخدوم کا نام کافی. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. عقیدت پختہ ہوگی تو آپ کو جلوے سامنے نظر آ جائے گا. جیسا بھی کمینہ خبیث ہو شیطان، مخدوم کا نام کافی. جتنا بڑا کمینہ ہو حضرات، تو شیطانوں کے لیے، خبیثوں کے لیے، شریر جنات کے لیے مخدوم سمنہ کا نام کافی ہے. اور دنیا کے تمام وہابیوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، رافضیوں کے لیے، خارجیوں کے لیے بریلی کے امام محمد رضا کا نام کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف. جیسے مخدوم پاک کا نام سننے کے بعد خبیث کو آگ لگ جاتی ہے، نام رضا سننے کے بعد بدعقیدوں کو آگ لگ جاتی ہے. اللہ نے ایسا باکمال بنایا اعلیٰ حضرت سرکار کو. سیدوں کا احترام، ہائے ہائے کیا کہنے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار مخدوم پاک نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے، لیکن ہائے ہائے بارہرہ کے سرکاروں نے حضور سیدان رسول مارہ ربی علی احمد و رضوان نے انہیں اپنا روحانی فرزند کہا. حضرات تمام سادات مارہرہ نے، سادات بلگرام نے حضور اعلیٰ حضرت کو امام محمد رضا کو اپنے سر کا تاج بنا لیا. بے شک تمام سجدوں کے سروں کا تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت نے حق بھی ادا کیا، حق بھی ادا کیا. ہم لوگ جو ہیں کسی سید کو پہچان نہیں پاتے ہیں جب تک کہ حضرت نہ بتا دیں، یہ نہ بتا دیں، وہ نہ بتا دیں، شجرہ نہ دیکھیں، خاندانی تب نہ سمجھے گا سید ہے. ایسے کیسے سمجھیے گا؟ معلوم ہو کہ ان کا خاندان کیا ہے، بتائیں گے سید صاحب ہے فلاں جگہ کے، ہو سید صاحب ہے، تب نہ سمجھتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت بغیر شجرہ کے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے سمجھ جاتے ہیں یہ سید. حضرات سمجھ لو، ہم لوگ دیکھ کے اور سن کر کے سمجھتے ہیں یہ سید ہے، اور بریلی کے اعلیٰ حضرات ناک سے سن کے بتاتے ہیں یہ سید ہے. وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے. بہت کیا کہنے، بات آ گئی ہے تو میں مصرع ہی سنا دے رہا ہوں. 4 مصرے سنا دوں؟ سبوں کی اجازت ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے سبوں کو مخدوم پاک کا صدقہ عطا فرما، سبوں کو اعلیٰ حضرت سرکار کا صدقہ عطا فرما. حضرات مصرع سن لیجیے. کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، دل میں ہے احترام سید کا. کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا،
دل میں ہے احترام سید کا، پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، دیکھو یہ ہے مقام سید کا۔ اللہ نے اس نام میں اتنا پاور رکھ دیا ہے، یہ اپنے طور پہ نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ حضرات اعلیٰ حضرت سرکار کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے بڑے عالم، آج تک ان کے بعد ابھی تک بھارت میں ایشیا میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا۔ اپنے وقت کے لاجواب سائنٹسٹ اعلیٰ حضرت ہے، کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پہ ان کا قلم نہ چلا ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے فتاوی رضویہ کو پڑھ لیجئے، جو مسئلہ ابھی سامنے ہے اس کا بھی جواب، جو سوالات ہونے والے ہیں اس کا بھی جواب۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو ہمہ شمہ نہیں سمجھ سکتا ہے، تعلیم یافتہ ہے وہی جانے کہ کیا ہے اعلیٰ حضرت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، اللہ کے ولی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، نائب غوث الورا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مرحرہ کے سرکاروں کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، عاشق صادق کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آج ہر جلسے میں ضرورت ہے ہر شاعر ہر خطیب اعلیٰ حضرت کا نام ضرور لے، اعلیٰ حضرت کے نام کا تذکرہ کرے، تاکہ ہماری نسلوں کو بھی یہ نام معلوم ہو جائے، اور کل یہ نہ کہنا پڑے میری پہچان کیا ہے، میری علامت کیا ہے، نام رضا کا نعرہ لگانا ہی یہ بتا دے گا یہ نبی کا وفادار ہے، وہ نبی کا وفادار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت سرکار کہ علم کی کیا بات ہے، میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں، چلیے بڑی پیاری بات میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہزاروں کتابیں آپ نے لکھ کے قوم کو دیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ آخرت۔ سرکار مخدوم پاک نے سلطنت کو چھوڑ دیا، مقصد کیا ہے؟ آخرت۔ ہمیں اور آپ کو ہر گھڑی سوچنا چاہیے ہماری بھی سدھر جائے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں یوم آخرت۔ اگر یہ فکر ہے تو انشاءاللہ گناہوں سے نفرت ہوگی، ورنہ بس یہ تقریر سنتے رہیں گے، ہم لوگ کرتے رہیں گے، فائدہ حاصل نہیں ہوگا، حشر میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ آخرت کی تیاری کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو چھوڑ کر کے یہ تو گرہ لگا لیجیے، کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی اپنی عورتوں کو کہہ دیجئے جب تک زندہ ہو تبھی تک میں تمہارا مہربان ہوں۔ صحرا باندھ کے گیا تھا اور میں نے کہا تھا بڑے مجمع میں، جب قاضی نے کہا تھا فلاں کی بیٹی اتنا دین مہر علاوہ نان نفقہ کے سکنا کے، تو میں نے قبول کیا تھا، مطلب تمہارا کھانا